عدل و انصاف کے بغیر فتوحات بے معنی ہیں۔ مسلمانوں کی اصل کامیابی اتحاد میں ہے۔ بیت المقدس اور اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد صرف تلوار کا نہیں بلکہ ایمان، علم اور حکمت کا بھی ہوتا ہے۔ نور الدین زنگا کے انتقال کے بعد حالات ایسے بنے کہ صلاح الدین کو مصر کی حکومت سنبھالنی پڑی۔ اس وقت مصر میں فاطمی خلافت قائم تھی جو کمزور ہو چکی تھی۔ صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی سے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے مصر کو دوبارہ عباسی خلافت کے تحت لے آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب صلیبی فوجیں اسلامی علاقوں پر قبضہ جما رہی تھیں۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قافلہ اول ہے صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ کا دین سربلند کرنا اور بیت المقدس کو آزاد کرانا۔ صلاح الدین الفاؤب نے صلیبیوں کے خلاف ایک عظیم جہاد کا آغاز کیا۔ ان کی زندگی کا سب سے مشہور مرکہ جن ہوتے ہیں جو 1187 میں لڑی گئی۔ صلیبی فوجیں تعداد میں بہت زیادہ تھیں لیکن صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی، نظم و ضبط اور ایمان کی طاقت سے انہیں شکست نفاش دی۔ اس جنگ کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ یہ وہ دن تھا جب پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صلاح الدین کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا عدل اور رحم دلی تھی۔ جب بیت المقدس فتح ہوا مسلمانوں نے چاہا کہ صلیبی قیدیوں کو قتل کیا جائے کیونکہ انہوں نے برسوں مسلمانوں پر ظلم کیا تھا، لیکن صلاح الدین نے کہا۔ صلاح الدین الفاؤب کی وفات 4 مارچ 1193 کو دمشق میں ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ اس عظیم فاتح کے پاس اپنی کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ ساری دولت اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کر چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین الفاؤب نے اپنی زندگی سے یہ درس دیا کہ ایمان اور تقوی سب سے بڑی طاقت ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر فتوحات بے معنی ہیں۔ مسلمانوں کی اصل کامیابی اتحاد میں ہے۔ بیت المقدس اور اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد صرف تلوار کا نہیں بلکہ ایمان، علم اور حکمت کا بھی ہوتا ہے۔